بات کرنی تھی جو کہ اس خطے سے بھی تعلق رکھتی ہے اور پوری دنیا کو جو اس سے خطرہ لاحق ہے اس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں جیسے ہمیشہ ہر اپنی پریس کانفرنس سے پہلے میں کشمیریوں کو ضرور یاد کرتا ہوں جن کو آج 550 دن سے زیادہ کرفیو میں آ چکے ہیں. اب تو یہ بک آف گینیز ریکارڈ میں جانا چاہیے غلط انداز میں کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جو ایک خطے میں 550 دن کا کرفیو لگا سکتا ہے. فار گاڈ سیک یو مسٹر مودی لسن ٹو دی وائس آف دی پیپل آف ورلڈ, دی پیپل آف کشمیر. ان بچوں کی چیخیں نہیں آپ کو آتی نظر جن کے ماں باپ کووڈ سے مر گئے, وہ لوگ جن کو آپ ہر قسم کی برٹیلٹی ایکسرسائز کر رہے ہیں. آئی ہوپ دی ورلڈ ول گیٹ اپ ون ڈے. اور خاص طور پہ میں اگین جسے ہم کہتے ہیں OIC مسلمان ملکوں کی ایک یکجہتی کے طور پہ ایک آرگنائزیشن ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے اس نے ابھی تک کچھ کیا. ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں. مجھے اچھا لگا پرسوں پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم کوئی کسی قسم کی بات انڈیا سے نہیں کریں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بٹ آئی ہیو اے کوشچن کہ مسٹر پرائم منسٹر آپ نے یہ تو کہہ دیا, لیکن واٹ پریکٹیکل میجرز ہیو یو ٹیکن? Have you asked your foreign office to move immediately to the United Nations with a resolution, of course with a lobbying, to get at least the curfew out of Kashmir? ان کو کووڈ کی ویکسین نہیں مل رہی ہے, آپ پاکستان کی طرف سے ایفرٹ کریں کہ ہم کتنی کووڈ کی ویکسین کو دے سکتے ہیں. Having said so, میں انڈیا کا صرف یہ کشمیر پہ نہیں اس کی ساری جتنی برٹیلٹیز آ رہی ہیں وہ ہر جگہ ہر غلط کام میں ملوث ہے. پاکستان کے خلاف وہ ٹیررسٹ فائنانسنگ کرتا ہے, فنڈنگ کرتا ہے, اور 5th جنریشن وار اس نے شروع کی ہوئی ہے. اور آج میں ایک لیٹر پبلک کر رہا ہوں which I have written to the President of FATF with my thanks to the President FATF for including India into the investigation list of FATF. It's a good start, but we still feel discriminated. کیونکہ ہماری جو لاسٹ میٹنگ آپ نے کی تھی آپ نے ہم کو انہانسڈ مانیٹرنگ میں ڈال دیا, اور ادھر دیکھیں جو میں آج پبلک کر رہا ہوں کہ نیوکلیئر پروفیشن جو ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا. اور آپ کا جو چارٹر ہے اس چارٹر کے مطابق جو ڈیولی سائن بائی آل دی ممبر اسٹیٹ جو 2010 میں ایشو ہوا تھا, سائن ہوا تھا کہ کوئی ملک جو ہے بایو وارفیئر اور نیوکلیئر پروفیشن جو ہے اس نہیں کرے گا. افسوس کی بات کہ 7.1 کلوگرام آف رچ یورینیم has been intercepted and it has been reported, and this is only one case which I'm saying. لیکن میری انفارمیشن کے مطابق اور ہماری IRR جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی ریسرچ کے مطابق وہاں سینکڑوں ایسے کیس ہیں جس میں اس کو ایکچولی بیچا جاتا ہے. اس کو ڈائمنڈ کا کلر چینج کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور یہاں سے لوگ افریقہ میں بھی لے کے جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ کیا کریں گے ہمیں کچھ نہیں پتا, بٹ enriched uranium can be used for dirty bomb making. تو I hope FATF will take into consideration. اور جو چارج شیٹ ابھی یا انویسٹیگیشن انڈیا کے خلاف انڈیا میں وہ آفیسرز کر رہے ہیں ان کو بھی یہ میرا لیٹر بھیجا جائے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو مجھے بلا لیا جائے. اینڈ آئی ایم آلسو تھینکنگ یو فار دا لیٹر جو آپ نے مجھے 21 دسمبر کو لکھا میرے کویشچن میں کے جواب میں, اور وہ ایک پہلا لیٹر تھا, دوسرا لیٹر تھا. لیکن مسٹر پریزیڈنٹ یو ہیو جسٹ کنفیوز یور سیلف بائی سیئنگ کہ صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے, اس میں کوئی خاص لا نہیں ہے, بہت سی چیزیں لکھی ہیں. لیکن میں نے آپ سے کلیریفیکیشن مانگی ہے سیپریٹلی جو میں ابھی پبلک نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کام کرتے ہیں ایک گروپ کے لیے جو کہ ایک فائنینشیل گروپ ہے, اور فائنینشیل گروپ بھی جس کا انٹرسٹ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کو IMF اور ورلڈ بینک کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس وقت پاکستان کی جو سچویشن خراب ہوئی ہے اکنامیکلی وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آپ نے گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. اینڈ آئی ہیو آسکڈ یو کویسچن, واٹ از گرے لسٹ, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن گرے لسٹ, اینڈ دین what is the law, what is the procedure, what is the way forward that if the grey list is not implemented properly or it's not moved forward, what law or legal provision or legal course you have to move forward. جبکہ ایسی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ دنیا میں انٹرپول ہے,
جس کو UN نے پراپر ریکگنائز کیا ہوا ہے. آپ ابھی تک کلیئر نہیں ہیں کہ آپ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں. آبویسلی یو ورکنگ اونلی فار ویسٹ. مجھے یہ بتائیں, میرا یہ کوشچن ان سے دوبارہ میں نے پوچھا ہے کہ افریقہ کے ملک کس کے کیوں ممبر نہیں ہیں فیٹ ایف کے؟ ہم ڈائریکٹ وکٹم ہیں, ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ ہمیں ممبر اس انداز سے کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جس طریقے سے خراب ہوئی اور جس طریقے سے خراب ہو رہی ہے, اس میں فیٹ ایف کا میجر رول ہے. بیکاز ونس یو ڈکلیئر اے کنٹری ان اے گرے لسٹ تو بینک ڈیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مجھے امید ہے مسٹر پریزیڈنٹ دس ٹائم یو ول ٹیک اس آؤٹ آف دی گرے لسٹ. 28 کوشچن آپ نے ہمیں کیے, 28 ڈیمانڈس کی. آپ کی ساری کی ساری سوائے 3 ڈیمانڈ کے, وہ 3 بھی پارشلی ملی. اور دوسری بات ہے کہ آپ ٹھیک ہے ایک مینڈیٹ آپ نے اپنی بنائی ہوئی ہے, اگر سیل ڈیڈ جو ہے اس کے لیے لا بنانا چاہتے ہیں, آر یو ناٹ انٹرفیئرنگ دی سوورنٹی آف پاکستان اور سوورنٹی آف اے کنٹری؟ منی لانڈرنگ تک ٹھیک ہے, جو چیز ایک UN چارٹر کرتا ہے وہ حق بجانے کے ٹھیک پوچھیں, میں بھی پوچھ سکتا ہوں, آپ بھی پوچھ سکتے ہیں, دوسرے لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں. پر جس انداز سے آپ نے اب کویسچننگ کیا, اب ہم پہ آپ نے لگا دیا ہے کہ ٹیررسٹ فائنانس میں ہمیں انہانس لسٹ میں ڈال دیا ہے. وہ ملک جو سفر کر رہا ہے, وہ ملک جس نے 70,000 جانیں دے دی آپ کی لڑائی کے لیے وار آن ٹیرر پہ, وہ ملک جس نے پورے لاجسٹک تباہ کر دیے اس جنگ میں, اس وار آن ٹیرر پہ, اس سے آپ سوال کر رہے ہیں ٹیررسٹ فائنانسنگ. But I have a question from you and from your masters. How did you fight the war of Afghanistan? کیا اس میں منی لانڈرنگ نہیں تھی؟ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ How were you using the money? So if you ignore such big vital actually drawbacks and irregularities, why are you trying to pinpoint and involve Pakistan in small issues? So I can assure you that Pakistan is not involved in terrorist financing. The country which is involved in terrorist financing is India. And I have given the proof to you, Mr. President. I have sent you all the details. And I have also requested you that I would like to come on the podium when you call India for interrogation or for proceedings. Otherwise, I will have to go to ICJ because I am a Pakistani. I have to work for my nation, irrespective of any position. Because at the moment, as we see, Pakistan is suffering heavily. IMF is pressing hard even to put more levy on the petroleum products. تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں جائیں گے. تو میری یہ ایک بڑی سیریس ڈیمانڈ اور اپیل ہوگی حکومت سے, ڈونٹ گیو بیک دی ڈیٹ سروسنگ ٹو IMF. ہولڈ اٹ اپ. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ اس اپ. ان اینی کیس یہ پھر کوئی ایک چیز لے آئیں گے, اس انہانس جو انہوں نے ٹیررسٹ فائنانسنگ ہمارے پہ کیا مانیٹرنگ کے لیے, یہ پھر کوئی چیز نکال کے لے آئیں گے. تو اسٹینڈ فرملی, اسٹینڈ ود دا ورلڈ, برنگ دی اوپینین آف دا ورلڈ ود اس, بیکاز وی آر سفرنگ. اینڈ ناؤ آئی ایم ورڈ واٹ از ہیپننگ ان افغانستان. اور 2-3 ملکوں کے بیٹھنے سے کسی تیسری جگہ پہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا میں نے پہلے بھی حل دیا ہے کہ ورلڈ powers have to get together. یا پیس فورس پہلے لے کے آئیں خانہ جنگی ہونے سے پہلے. ادروائز میں فورس ہی کر رہا ہوں, جو میری ریسرچ ہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہوگی, اور جب اتنے لوگ مر جائیں گے, اتنے لوگ بیچارے اپنی جانیں گنوا بیٹھیں گے, تو پھر آپ UN میں ایک ریزولوشن لے کے جائیں گے کہ وہاں جی پیس فورس رکھ دیں. تو وائی ڈونٹ یو گو ناؤ, پاکستان جائے. اور یہ نیشنل سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہے, نیشنل ہمارے پاکستان میں بھی, دوسرے ملکوں کی بھی, اور جو UN کی بھی ڈیوٹی ہے, ٹو پریمپٹ, ٹو فور سی ایز ٹو what kind of danger is coming for the peace. And I hope the Secretary General of UN will listen to it and will deploy actually the forces as per the requirement of Afghanistan, so that جو وہاں پہ خانہ جنگی ہونے والی ہے, اندھا بھی دیکھ سکتا ہے سامنے کیا ہونے والا ہے. آپ ہرات سے نکلے, انہوں نے کتنے لوگوں کو شہید کیا ہے. کل بھی 2 جو بمبنگ ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. فوج ان کی پیچھے ہٹ رہی ہے, اور کابل سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے وہ.
تو آپ اگر یہ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی بڑے بڑے شہروں میں تو پھر آپ کی شاید پیس فورس بھی کچھ نہ کر سکے. اینڈ آئی ہوپ دی انٹائر یونائٹڈ نیشن آل ممبر اسٹیٹس ول سٹ ٹوگیدر اور اس چیز کا فیصلہ کریں کہ پیس فورس جو ہے جو کہ ساری دنیا کے ملکوں کی اس میں فورس زیادہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے اس پیس فورس میں پاکستان کی ہے. آئی ہوپ دے ول لسن ٹو می آن دیٹ. تھینک یو. اچھا سر یہ بتائیے کہ ایف اے ٹی ایف کا پہلے بھی اجلاس ہوا ابھی ہونے جا رہا ہے تو اس میں آگے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بھارت تو مسلسل پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے دعوے کرتا رہا اور کیا دھمکی بھی دیتا رہا تو اس میں یہ کتنا ہمیں ایک چیز کرنی چاہیے تھی جو ہم نے نہیں کیا بس یہ تھی حکومت جب ڈس انفو لیب یورپین یونین نے پوری تفصیل دی کہ فیٹ ایف میں ہمارے متعلق کیسے جھوٹ بولا گیا کیسے ہمیں ڈچ کیا گیا اس کی پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں آفیشلی لیٹر کے ساتھ ہمارے ڈیلیگیشن کو جا کے فیٹ ایف کے پریزیڈنٹ کو ملنا چاہیے تھا اور ان کو وہاں پہ بات کرنی چاہیے تھی جو ہم نے نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایز اٹ از بس لڑ رہے ہیں اور ڈیفینس کر رہے ہیں ہم offensive نہیں ہو رہے. دوسری بات ابھی جو حالات و واقعات آپ کے سامنے چل رہے ہیں ہمارا یہ کویسچن ہونا چاہیے تھا کس بیسس پہ ہمیں آپ نے انہانس کیا ہے ہماری مانیٹرنگ جو فائنینشیل ٹیررزم سو کالڈ جو وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ مجھے شک پڑتا ہے کہ جو انہوں نے انہانس کیا ہے ٹیررسٹ فائنانس کی مانیٹرنگ اس کے اندر کوئی چیز اور نہ لے آئیں اور ہمیں اس میں کوشش کریں گرے لسٹ میں ڈالنے کی. میں نے ایک بات کی تھی کہ جب تک افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اس جھنجھٹ میں پڑے رہیں گے. تو اس جھنجھٹ میں کیونکہ ہم ہیں جو اجلاس ہو رہا ہے 22 اور 24 جون کے درمیان میں ہو رہا ہے تو کیا ہم اب نہیں جا سکتے؟ کیا ہم جا کے اپنا حق نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ابھی اتنی پروفیشن ہو رہی ہے؟ کیا ہم نہیں جا سکتے کہ آپ ان کے ساتھ جنہوں نے ہمارے خلاف شکایت کی جو ہمارے خلاف ٹیررزم کی بات کرتے ہیں اس سے بڑھ کے ٹیررزم کیا ہو سکتی ہے جو اس وقت انڈیا کر رہا ہے؟ تو جب تک ہم offensive نہیں ہوں گے unless we give them a bite they are not going to listen. دنیا میں there is no free lunch mind it. اور جب تک آپ اپنا خود کو ایز اے نیشن نہیں منواتے کوئی ماننے پہ تیار نہیں ہوتا. آئی ہوپ کہ جو میں نے باتیں کی ہیں گورنمنٹ ول ٹیک سیریس نوٹ آف اٹ اور فیٹ ایف میں بھی جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں اس کو لے کے جائیں گے. اور یہ جو لیٹر میں ابھی پبلک کر رہا ہوں اس میں نے پورے ریفرنسز دیے کہ فیٹ ایف کس بیسس پہ اس نیوکلیئر میں جتنی وائلیشنز ہوئی ہیں وہ آگے جا سکتا ہے اور اس کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے. ان کی ایون بند کر سکتے ہیں وہ جتنے بھی ان کے اس وقت چل رہے ہیں پلانٹس اور بھی وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ان کو راستہ صحیح نہیں دکھاتے اور راستہ دکھانے کے لیے جب تک ہم اپنا لیگل رائٹ استعمال کرتے آگے نہیں بڑھتے